روایت ہے کہ ایک وسیع سلطنت پر ایک جابر مگر ذہین بادشاہ شاہ مراد حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر کا بنا ہوا، اونچے مینار، سونے کے دروازے، باغات میں چشمے اور نایاب پرندے۔ شاہ مراد کو طاقت کا غرور تھا اور اسے یقین تھا کہ کوئی اس کے تخت کو نہیں ہلا سکتا۔ وہ اپنے خوابوں اور اندیشوں کو نجومیوں سے پوچھتا رہتا اور اپنے دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے چالیں چلتا رہتا۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رحمت الدین اپنی بیوی سکینہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ دن کی روشنی کھیتوں میں اور رات کا وقت دعاؤں میں گزرتا۔ جھوپڑی چھوٹی تھی، زمین کم مگر دل بڑے۔ غربت کے باوجود دونوں صبر اور شکر سے جیتے تھے۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش سے جھونپڑی میں خوشی چھا گئی۔ نام الیاس رکھا گیا۔ والدین کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ ایک دن اس بستی میں ایک درویش آیا، بال سفید، چہرے پر نور اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ لگتا تھا پردہ غیب سے خبریں لاتا ہے۔ اس نے بچے کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ بڑا ہو کر 18 برس کی عمر میں اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا اور ایک نیک پارسا شہزادی اس کی زوجہ ہوگی۔ یہ خبر بستی سے نکل کر محل تک جا پہنچی۔ جب شاہ مراد نے سنی تو اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا، یہ بچہ بڑا ہوا تو میرے تخت و تاج کا وارث بن جائے گا۔ غرور اور خوف کے ملاپ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً کسان کو بلا بھیجا، نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے بیٹے کو محل میں پرورش دینا چاہتا ہوں۔ اسے علم و ہنر سکھاؤں گا، دولت اور آسائش دوں گا۔ غربت زدہ والدین نے سمجھا کہ یہ ان کے بچے کے لیے نعمت ہے اور بیٹا محل کے حوالے کر دیا۔ لیکن محل کے اندر کچھ اور منصوبہ تیار تھا۔ شاہ مراد نے موقع پا کر بچے کو لکڑی کے ایک مضبوط صندوق میں بند کر دیا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے خطرہ ٹل جائے۔ دریا بہتا رہا، لہریں کھیلتی رہیں۔ صندوق بہتا بہتا ایک اور شہر کے کنارے جا لگا، جہاں ایک مالدار اور نیک دل تاجر سیٹھ دانیال صبح کی سیر پر تھا۔ اس نے صندوق دیکھا، کھولا تو اندر ننھا سا بچہ پایا۔ معصومیت دیکھ کر دل بھر آیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا اور اسے اپنی اولاد کی طرح گود لے لیا۔ نام رکھا فراز۔ وقت گزرا، فراز بڑا ہوا تو علم، آداب اور تجارت سب کچھ سیکھ گیا۔ شہر کے لوگ اس کی عزت کرتے۔ سیٹھ دانیال نے اسے اپنے کاروبار اور گھر کا وارث بنا دیا۔ فراز کو خود علم نہ تھا کہ وہ کس کسان کا بیٹا ہے اور اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ کچھ سال بعد شاہ مراد کا گزر اسی شہر سے ہوا۔ اس نے فراز کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے وہ صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر چکا ہے۔ خوف اور حسد پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے موقع دیکھ کر ایک سازش کی۔ فراز کو اپنے ہاتھ کا لکھا ایک خط دیا اور کہا، یہ خط ملکہ تک پہنچا دو۔ خط میں لکھا تھا، فراز کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ فراز خط لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل آیا، رات پڑ گئی۔ وہ ایک جھوپڑی میں جا ٹھہرا۔ وہاں چند ڈاکو بیٹھے تھے۔ انہوں نے خط دیکھ لیا اور پڑھ بھی لیا۔ اس کی اصل حقیقت جان کر حیران ہو گئے۔ فراز کی معصومیت دیکھ کر ان کے دل پگھل گئے۔ انہوں نے خط پھاڑ کر نیا خط لکھ دیا۔ شاہ مراد کا حکم ہے کہ فوراً فراز کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ جب فراز محل پہنچا اور خط ملکہ کو دیا تو ملکہ نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً شہزادی کا نکاح فراز کے ساتھ کر دیا۔ محل میں حیرت اور خوشی کا سما پیدا ہو گیا۔ چند دن بعد جب شاہ مراد واپس آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں کہا، میں نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ لیکن اسی وقت وہی درویش دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تم نے چاہا مگر جو اللہ نے لکھ دیا اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی۔ یہ الفاظ سن کر شاہ مراد کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے تقدیر کے آگے سر جھکا دیا۔ فراز کو اپنا داماد اور وارث تسلیم کیا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ فراز نیک اور عادل بادشاہ بن گیا اور رعایا کی خدمت کرنے لگا۔ یوں یہ قصہ ختم ہوا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ انسان لاکھ کوشش کر لے، لاکھ چالیں چل لے، مگر جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔